نہیں ہے. ایشو نمبر 9 اور وہ ہے کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو کوئی نیاز نظر وغیرہ بھیجتے ہیں، وہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کھا لیں نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور ایسے مواقع کے اوپر ہم انہیں کیا بھیجیں؟ ظاہر ہے عید کے موقع پہ انہوں نے ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں ان سے لے کے، تو جب کرسمس آئے گی تو انہیں بھی ٹافیاں کھلانی پڑ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہونا چاہیے اور کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. آر آپ تب محسوس کریں جب یہ توحید کا عقیدہ ہمارے ہاں ہی صرف پایا جاتا ہو، پھر میں آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے کہ جی ہم تو اس معاملے میں سینسٹیو ہیں، آپ کے نزدیک جائز ہوگا. بھئی جب دنیا کے تمام مذاہب، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نان اہل کتاب ہوں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں، اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس میں صرف جھکنا سجدہ کرنا نہیں آتا، نظر و نیاز بھی آتا ہے. تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہیں کہ جیزس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں، آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں، کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے اسلام کے اندر، جبکہ خود کرسچنز کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لہٰذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ شرک کے اوپر مبنی ہے. البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابند نہیں کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے. تو ہمیں معاف رکھیں. ہم تو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی، تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا، تو ہم اسے نہیں لیں گے. اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، ذبیحہ کے لیے، وہ حرام ہے. ہاں اصالِ ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ اصالِ ثواب نہیں نہ رہنے دیتے. یہ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کریں گے پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے. اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں، ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے، بالکل پھر 11ویں درست ہے، کریں. اس طرح کی 11ویں انہوں نے کرنی نہیں ہے. یہ تعلیق بالمعال ہی ہو گیا. تو اصالِ ثواب تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. مسئلہ پیچھے جو عقیدہ ہے نا آپ کا خرابی، وہ ہے اصل چیز، اس کو سمجھیں. تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ ہی اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں. تو سرکار تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو، ٹھیک ہے. جب انہیں یہ بتائیں گے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درباروں کے اوپر، اور یہ جو بتوں کو جس طرح نہلایا جاتا ہے، اس طرح عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کے جو یہ نہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لال شہباز قلندر کے مجسمے کے اوپر یہ وہ ہار ڈال رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ وہی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی اسلام نے مخالفت کی ہے. اور صرف اسلام نے نان مسلمز کے اعتبار سے اسے کنڈیم نہیں کیا، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کنڈیم کیا ہے. تو انہیں پھر صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار یہ تو اپنے مسلمانوں کی بھی نظر نیاز نہیں مانتے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو اگر ہماری نہیں لے رہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے.